کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ کی اوقات ڈگی میں بیٹھنا ہے, چیری بلاسم کا ٹائٹل لینا ہے, اس سے آگے کی نہیں ہے. تو جب آپ کے والد کی اتنی اوقات ہے تو آپ کی کیا اوقات کہ آپ ہمارے چیئرمین, نیکسٹ پرائم منسٹر, 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرو, لیکن آپ کے خاندان کا یہ وتیرہ ہے اوقات سے بڑھ کے باتیں کرنا, بڑھ کے مارنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت محمود صاحب نے, مصدق صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے تفصیل سے بات کی. میں صرف 1 منٹ لوں گی اور میسج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دو گے. بیسیکلی ذرا باہر نکلو پاکستان کے اندر. یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے ابا جی نے پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں, تھوڑی سی جھلک باہر عوام میں دکھاؤ. کسی جگہ پہ نکلو, رات کے اندھیرے میں چپکے سے اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے, اور اس کے بعد اسٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا, اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں. تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں. اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا, ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چن لیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں کہیں. دوسری بات, آپ کے امی کا جو کاروبار آپ کے بھائی نے بتایا تھا نا کہ چمڑے کا کاروبار کرتی ہیں, اس لیے یہ پیسے ہمیں آتے ہیں اور جاتے ہیں. تو میں عرض کرتی چلوں کہ آپ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر یہ ٹھیکیداری کا جو نمبر 2 آیا ہے نا ماشاءاللہ, وہ آپ لوگوں کی یہ جو منی لانڈرنگ, ٹھیکیداری نظام سے جو آپ پیسے کما کے لوٹ کے باہر لے کے جاتے تھے اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام پہ بیچتے تھے کہ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے. عوام کے آگے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو. آپ کو یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے جس مرضی دور دراز کسی جزیرے کے اندر آپ فارم ہاؤس خرید لو, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بیچ کے آپ جہاں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کو لنڈن میں وہاں تک آوازیں چور کی نہیں آئیں گی, تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے. لوٹی ہوئی دولت آپ کو ہم کہیں بھی ہنڈانا اور سکھ کے ساتھ انجوائے کرنا نصیب نہیں ہونے دیں گے. ملک کے اندر انشاءاللہ 2/3 میجورٹی لے کے آپ کا آئینی اور قانونی محاسبہ کریں گے, اور جو اصلی وارث ہے جن کے وسائل کو آپ نے لوٹا ہے وہ آپ کا محاسبہ گلی محلے میں کر بھی رہے ہیں, کریں گے بھی. اس کی سپیس کا میں آپ کو پھر جواب دوں کہ جب الیکشن ہوئے گا جتنا مرضی آپ آگے بھاگ لو, جتنا مرضی آپ NRO 2 ابھی جو جاری و ساری ہے اس کی ایگزیکیوشن, ایک آپ کے لیے عوام نے بھی سزا لکھی ہے, وہ یہ کہ آپ کیمپین کر کے دکھانا. ایک, جب آپ کے ابا جی اور آپ کے تایا جی پارلیمنٹری بورڈ بنائیں گے نا, تو آپ اپنے جس طرح آپ نے لوٹی دولت صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹی ہے نا, ٹکٹیں بھی صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹو گے. 50 تم لے لینا, 50 اپنی کزن کو دے دینا. نہ آپ کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑنے کو تیار ہوگا, یا PTI کے نشان پہ لڑیں گے لوگ, یا انڈیپینڈنٹ لڑیں گے. دوسری جو اہم بات آخری, آپ کا محاسبہ ہم بھی کریں گے, عوام بھی کرے گی. آپ ذرا یہ جو آپ کے ابا جی نے جو ایک سروس شروع کی ہوئی ہے نا, اس سے ہٹ کے دکھاؤ. ہمت ہے تو الیکشن کراؤ. آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ جس دن الیکشن ہو گیا نا, عوام آپ کو بتائے گی کہ آپ کی اوقات کیا ہے. آپ کی اوقات ڈگی میں بیٹھنا ہے, چیری بلاسم کا ٹائٹل لینا ہے, اس سے آگے کی نہیں ہے. تو جب آپ کے والد کی اتنی اوقات ہے تو آپ کی کیا اوقات کہ آپ ہمارے چیئرمین, نیکسٹ پرائم منسٹر, 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کے بارے میں بات کرو, لیکن آپ کے خاندان کا یہ وتیرہ ہے اوقات سے بڑھ کے باتیں کرنا, بڑھ کے مارنا. اور آج کا جو دور ہے, آخر میں کہوں گی یہ وہ بدقسمت دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ چورو چکا چودھری, باقی میں ڈیش چھوڑتی ہوں, وہ بھی آپ کے خاندان پہ فٹ بیٹھتا ہے. تھینک یو. اب کوئی سوال ہے تو آپ میڈم گزارش یہ ہے یہ بتائیے گا, جب آپ کی حکومت باری کیسز جو تھے جب بھی آپ بتاتے تھے, لیکن عدالتوں سے سینٹر میں لیکن عدالتوں سے سر ان کو ریلیف مل جاتا تھا. کیا احتسابی جو نظام ہے اس میں مسئلہ ہے, یا جب عدالت میں بھی کیس جاتے ہیں وہاں پہ جو آپ کی بھگلا جاتے ہیں وہ نہیں اس کیس کو صحیح طریقے سے جج صاحب کے سامنے بیان کر سکتے؟ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے جو ان کو ریلیف مل جاتا ہے؟ دیکھیں, احتسابی نظام میں مسئلہ ضرور ہے. ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا. لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح لوٹ مار کی, دیکھیں سیدھی بات ہے,
200 ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے, 200 ٹیٹی باہر سے پیسے آئے. وہ بھی کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ نے باہر کوئی انکم ڈکلیئر نہیں کی, آپ نے کوئی جائیداد باہر ڈکلیئر نہیں کی, آپ نے کوئی کاروبار باہر ڈکلیئر نہیں کیا, آپ کو باہر سے پیسے کہاں آ رہے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, یعنی کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی گواہی ایویڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 16 ارب روپیہ جو ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے اور پھر وہاں سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا ہے, وہ بھی نظر آ رہا ہے. تو بتا دیں کہ جی یہ ہمیں فلاں صاحب نے یا کوئی بینیفیکٹر, یا اس میں تو وہ قطری خط بھی نہیں ہے, اس کے بھی بغیر ہے یہ. وہ تو کم از کم نواز شریف نے تو ایک جھوٹا سچا کیا جھوٹا ایک قطری خط نکال دیا تھا, یہاں تو کوئی قطری خط بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بالکل سیدھا سیدھا لوٹ مار کا نظام ہے, اور یقیناً ہمارا احتساب کے نظام کی بھی کمزوری ہے. شفقت صاحب گزارش یہ ہے, شفقت صاحب ایک بات گزارش یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون آپ کے دور حکومت میں یہ کہتی رہی ہے کہ نیب کے سخت قوانین کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے, انویسٹر باہر سے نہیں آتا, لہذا نیب کے قانون بڑے سخت ہیں, تباہ ہو رہا ہے ملک. اب تو انہوں نے آئین میں ترمیم کر لی ہے, نیب کو بالکل ہی لنگڑا لولا بنا دیا. کیا ملک میں ترقی ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اگر نیب کو مفلوج کر کے اور اکاؤنٹیبلٹی کے سارے نظام کو ختم کر کے اگر اس سے کوئی بہتری آئی تھی تو آپ دیکھ لیں. اصل میں یہ جو ہماری اشرافیہ نے لوٹ مار کی, اور خاص طور پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری, انہوں نے کھوکھلا کر دیا ملک کو. اس لیے پاکستان کی عوام جو ہے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا اب آپ ان کی باری بتا دیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ذمہ دار اس بات کا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ایک میدان چھوڑ دیا جس سے جو ہے نیب قوانین کے اندر ترمیم آئی اور یہ سارے کیسز ختم ہو گئے. دیکھیں انہوں نے وہ ان کے پاس کیونکہ تھوڑی سی میجورٹی تھی تو وہ ان اینی کیس انہوں نے یہ امینڈمنٹس تو پاس کرا لینی تھی. لیکن جس طرح عوام کو جب ہم اس جعلی نظام سے ہٹے ہیں تو جو عوام کی طرف سے پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ جتنے بائی الیکشن ہیں ماشاءاللہ وہ سارے تحریک انصاف نے سوائے چند ایک کے جیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک حصہ. سارا ذمہ دار تو یہ ٹولہ ہو گیا, انہوں نے اپنے کیسز معاف کروا دیے. یہ پاکستان کی بدقسمتی نہیں, پی ٹی آئی کی بدقسمتی نہیں کہ 3 سال آپ اقتدار میں رہے, آپ نہ مضبوط حکومت کر سکے. جب حکومت سے نکالا گیا آپ مضبوط اپوزیشن کے طور پہ بیٹھ سکتے تھے, آپ نے وہ اپوزیشن بھی نہیں کی. جب احتساب تھا تو خان صاحب کہتے تھے نیب کا ادارہ بھی کنٹرول اور کر رہا تھا, تو آپ کس چیز کی حکومت کریں؟ بات یہ ہے میرے بھائی, اگر احتساب کسی اور ادارے نے کرنا سن لیں. پچھلے 3-3.5 سال جو ہماری حکومت تھی, آپ کو حماد اظہر صاحب نے کئی پریس کانفرنسز میں بھی بتایا ہے, اگر آپ سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں ہمارے سارے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے. تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو تھی وہ ہمارے زمانے میں ہوئی. اس کے بعد ریونیو کلیکشن جو تاریخی طور پہ ہمارے زمانے میں ہوا. اس کے بعد جو ریمیٹنسز تھی وہ تاریخی طور پہ. تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے, یہ جو نون لیگ والوں کا یہ باتیں کرتے ہیں. تو اچھا نہیں بحث نہ کریں, آپ نے سوال کیا میں نے آپ کو جواب دیا. یہ ہے کہ آج چونکہ ایک خصوصی طور پر بات ہو رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سابقہ دور کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن موجودہ دور میں بھی لوٹ مار جو ہے وہ جاری و ساری ہے. وزیر صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں, ابھی کچھ ہی دن قبل میں نے 5 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ان کو درخواست بھی دی اور ملا بھی جا کر, تو وہ یہ کہہ کر وڈرا کر دیا گیا محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کہ یہ چیز پر ہم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے اوپر سے آرڈر ہے. نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی بھی کرپشن کا کیس ہے ہم اس کی بھرپور سراسر الزام ہے, یہ سراسر الزام ہے. آپ ایک سوال لے لیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اچھا ان سے بات کریں. آپ سوال سراسر الزام ہے. آپ نے الزام لگایا میرے اوپر. اچھا کوئی نہیں 1 منٹ ابھی غلط بات ہے. آپ ان کا سوال. ہاں جی اوپر سے تفریق پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے شریف خاندان کے کیسز فیکچوئل بتائے کہ انہوں نے سرکاری جہاز جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے یوز کیا
और बहुत सारे ट्रिप्स किए, इतना खर्चा हो गया। अभी हाल ही में हमने देखा है कि पिंडी जलसे में खान साहब ने पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, और अब तो KPK में लॉ भी पास हो गया कि उनसे कोई नहीं पूछ सकता, उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर। देखिए यार, इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। सवाल ये है कि जो इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करते हुए नैब ने केस रोका। देखिए जो उसमें देखिए जो बुज़दार साहब के खिलाफ केस था उसमें उन्होंने बरी कर दिया। दूसरी बात यह है कि कोई हेलीकॉप्टर जो है वो पंजाब मिनिस्टर के या पंजाब गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं होता, और वो उसमें बैठे होते हैं और वो एंटाइटल्ड हैं और उस तरह है। असल बात यह है कि ये बताएं कि ये 16 अरब रुपया जो आया है ये कहां से आया है, कौन सा बेनिफैक्टर है जो कि इनको बाहर से पैसे भेज रहा है। आज तक अभी मैं शहबाज शरीफ और ये सुलेमान को कहता हूं कि बता दें कि जी ये टीटी जो आई है ये हमारे फलाने रिश्तेदार ने या हमारे फलाने किसी ने भेजी, एक तो बता दें। अच्छा शफकत साहब, आप शेख साहब एक सेकंड, उसके बाद आप पूछिए। एक तरफ तो बातें ये हो रही हैं कि जो अरकान कौमी असम्बली है वो दोबारा भी जाकर कौमी असम्बली में इस्तीफे देंगे, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? और दूसरी तरफ पंजाब असम्बली कब तक तोड़ने के इम्कान है? और तीसरी बात यह है कि सदर आरिफ अलवी जो है आज लाहौर आ रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात करेंगे और जो इसहाक डार से मुलाकातें हुई हैं उस पर भी करेंगे क्या? देखिए जी, जो तीसरी बात है उसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि वो जल्दी फैसला कर देंगे असम्बली तहलील करने का, तो इंशाल्लाह वो जल्दी फैसला हो जाएगा। जी क़ज़ाफ़ी साहब, छोटा सा सवाल, नैब को कंट्रोल कौन कर रहा है? उसके बारे में जवाब इमरान खान साहब दे चुके हैं कि जो गए हैं वो कंट्रोल कर रहे थे, वो फैसला करते थे, जो चले गए। अच्छा सर, आप मुआशी बात कर रहे हैं मॉरिशस की, जो अभी आप जो हुकूमत लेने के तैयार है ऑलमोस्ट इस पे काफी आपकी पॉपुलरिटी है, ये बताइए कि जो 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुआशी पॉलिसियां लेके आएगी कि अगर हुकूमत मिलती है तो आप उन्हीं पॉलिसियों के तहत चलेंगे या इसमें कोई टीम में चेंज कर रहे हैं? वो 3.5 साल के अंदर जो हमारी मुआशी पॉलिसीज थी उन्होंने मुल्क को खड़ा किया, अपने पैरों पे खड़ा किया। ये आपके सामने हमारे मुआशी एक्सपर्ट बैठे हैं, ये आपको बताएंगे कौन सा इंडिकेटर है जो हमारे दौरे हुकूमत में ऊपर की तरफ नहीं गया। हर तरह से इन्होंने जो डेफिसिट छोड़े थे उसको हमने पूरा किया। कोविड के बावजूद हमने ऐसे इक़दाम किए कि मुल्क को खड़ा किया, एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को रिलीफ दिया। इन्होंने पिछले 8 महीने में तबाह बर्बाद कर दिया हर चीज। जी पूछो शेख, सोच के जब भी निगरान सेटअप आता है, यहाँ तक हमने तारीख पड़ी है तो मजीद जो माशी हालात है वो खराब हो गए। क्या मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल हो सकता है कि निगरान सेटअप की तरफ जाए, उसके बाद इलेक्शन और मजीद हमारी माशी? मेरे भाई आखिरी बात है, मैं जरा इसको जरा क्लियर कर दूं। सुने प्लीज। दुनिया जहान में जहां जमहूरी ममालिक हैं, जब कोई सियासी या मुआशी बहरान शिद्दत अख्तियार करता है तो वहां पे इलेक्शन कराए जाते हैं, और इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं कि नई हुकूमत आए, उसको अवाम का मैंडेट हो, वो सख्त फैसले कर सके, वो दूर रस फैसले कर सके, क्योंकि वो 5 साल के लिए वो हुकूमत आती है। यही हल है। अगर इसके अलावा कोई हल कोई तजवीज़ कर सकता है तो हमें बताएं, कोई और इसके अलावा हल है नहीं। क्योंकि ये जो इनको अगर आगे 8 महीने में आपने देख लिया कि इन्होंने कौन सा ऐसा फैसला किया है जो मुल्क की बेहतरी के लिए, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो मिफ्ता इस्माइल जो है वो कोई बात करता है, इसहाक डार कोई बात करता है, तो एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन।